کسی شخص کو یا کسی گروہ کو قانون کو ہاتھ میں لینا، طاقت کے ذریعے کسی سے کوئی چیز منوانا، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، یہ ساری باتیں آلریڈی ہمارا ایک آئینی حق ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، یہ صرف اس کا اعادہ ہو رہا ہے، اور یہ اب اس کی ضرورت پڑ گئی ہے ان کو۔ چلیں، ہمارا بھی ساتھ بھلا ہو جائے گا اس حوالے سے۔ تو بالکل ہم کہتے ہیں، ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ صرف فوج کا کام ہے کہ وہ جہاد اور قتال والے معاملات کے اندر لے کے چلے، اور ود ان کنٹری پولیس کا کام ہے جو سول ایجنسی ہے، یا کبھی یہاں سول گورنمنٹ نے رینجرز کو بلانا ہو تو وہ بلائیں، ادروائز کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنا جہادی ونگ بنائے اور اس کے ذریعے جہاد کس کے خلاف کرے؟ مسلمانوں کے خلاف۔ ہاں، فرانس تک تو انہوں نے پہنچ نہیں سکنا، یورپ تک تو پہنچ نہیں سکتے، یہاں نہ ہمارے بینک چھوڑتے ہیں یہ، نہ ہماری گاڑیاں چھوڑتے ہیں، نہ ہمارے مکان چھوڑتے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی عاشق رسول نہیں دیکھا سو کالڈ جو لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے موٹر بائک کی ٹینکی میں جو ہے نا وہ آگ لگا دے۔ تو آڈے موٹر سائیکل ساڑن کے اے ندی حالت ہے۔ تو کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس طریقے سے زبردستی یہ کرے۔ اب یہ لادہ بات ہے کہ یہ سارے کام ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اور ان کی سرپرستی میں ہوتے رہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہم پہلے دن سے آپ کو بتاتے ہیں۔ آج جو آ کے ہماری پوسٹوں کے نیچے کامنٹس کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، نون لیگ کے لوگ، ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے۔ تم لوگ مجھے بتاؤ گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو لوگ یوز ہوئے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے؟ بھائی ہم تو اس وقت تمہیں سمجھا رہے تھے جب تمہارا پرائم منسٹر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مخالفین کو جیلوں میں گزارا تھا۔ آج وہ خود جیل میں گیا تو تمہیں یاد آ گیا کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے؟ 2018 کے الیکشنز کو کس طرح مینج کیا گیا، 2014 کے دھرنے کیسے ہوئے، اس وقت تم لوگوں کو خیال نہیں آیا؟ آج ہمیں بتا رہے ہیں جی علی بھائی اسٹیبلشمنٹ کو آپ یہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا تو یہ کردار ہے، مجھے بتا رہے ہیں۔ دیکھو، ہم تو 2012-13 کی میری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہیں جب آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اس وقت ہماری جہادی تنظیم میں ایسٹ ہوتی تھی فوج کا، جماعت الدعوہ، باقی تنظیمیں۔ میں اس وقت بھی ان لوگوں کے خلاف بولتا تھا کہ یار یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے۔ یہ تو 2015-16 میں آ کے ان کو جب ہوش آئی، پھر ڈان لیگز ہوئی، ایف اے ٹی ایف حافظہ اللہ آیا، پھر انہوں خیال آیا اچھا وہ بھی سانو گورے نہیں دسنا ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ۔ گوروں نے جب ان کو بتایا، تلوار لٹکی، تو پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں یار یہ تو اب کام بڑھ گیا، اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ پھر ضرب عزم شروع ہوا، رد الفساد شروع ہوا، اور یہ کرتے کرتے اس لیے آپ دیکھیں جب یہ لوگ سیم پیج پہ تھے نا، چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ، 2021 کے اندر جب ان سارے لوگوں کی گردنوں میں سریے تھے، اس وقت میرا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا حقیقت ٹی وی والوں نے، اور اس وقت حقیقت ٹی وی خود ان کا ایک ماؤتھ پیس تھا، آپ سمجھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو میں نے ان کو انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ میرے انٹرویو میں آپ نے کٹنگ نہیں کرنی، میں جو کچھ بولوں گا اس کا وزن خود اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں پہ کبھی نہیں پلا، نہ میں نے ان سے کبھی کوئی چندہ لیا ہے کہ مجھے کسی کا ڈر ہو اس حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل، وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے ریگارڈ کیا۔ آپ میرا وہ انٹرویو بھی نکال کے دیکھیں، اس وقت بھی میں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ اب ہماری پالیسی کچھ بہتر ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی فوج کو سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے، اور انہوں نے کٹنگ نہیں کی۔ یہ ساری چیزیں میں نے اس وقت بھی ہائی لائٹ کی تھی۔ اب تو خیر پوری قوم ہی کہہ رہی ہے نا، کیونکہ پیچھے ایک پی ٹی آئی بچ گئی تھی، اس کے ساتھ تو جو کچھ ہو گیا، وہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اپنے بیانیے میں پیچھے چھوڑ گئی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں، تو ان کو بھی سمجھ آ گئی، لیکن ان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی۔ لیکن پھر 9 مئی ہو گیا، 99 پہ سانپ کاٹ گیا۔ ہاں، اتنی مشکل سے معاملات بیک فٹ پہ گئے تھے، 99 پہ سانپ کاٹ گیا، پھر اسٹیبلشمنٹ پورا مونسٹر بن کے سامنے آ گئی، اور اب وہ سیاسی جماعتیں بھی، جو جماعتیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھیں، اب وہ بھی ترس کھا رہی ہیں، نہیں جی دیکھو جی پی ٹی آئی والوں نے زیادتی کر دی، تو اب کیا کرے بیچاری فوج، اب بھی بیچاری کر کے خود پی ٹی آئی جو اس وقت مزے لے رہی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو 10,000 بندہ اندر پکڑا ہوا ہے، یہ نون لیگ کا بندہ ہے،
ہم لوگ نہیں ان کی شکلیں پہچانتے. یہ کون لوگ ہیں جو آگ لگا رہے تھے فوجی تنصیبات کے اوپر جا کے؟ مس میرج تو ہوا ہے. جب ان کو اس کی ہیٹ فیل ہوئی تو اب انہوں نے اعلان برات کر دیا, لیکن وہ معاملہ تو اب بگڑ گیا. اور دیکھ لیں جتنے مولوی یہ خان صاحب کو پھونک چڑھاتے تھے, ایک بندہ بھی ان کی حمایت میں سامنے نہیں آیا. میں نے 9 مئی کی رات کو لائیو سیشن کے اندر سیدھا آرمی چیف کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ جو کچھ زیادتی ہوئی ہے, یہ بچے ہیں, ان کو معاف کر دیں. اور اگر آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو پکڑنا ہے تو ان کے ان بڑوں کو پکڑو. یہ تو بےچارے ملک کی محبت میں یوز ہوئے تھے, اور ان کو تم نے ڈی ٹریک کیا تو آج انہوں نے آگے تمہیں کاٹ لیا. اور اگر اپنے بڑوں کو نہیں پکڑ سکتے تو ان بچوں پہ رحم کہو, یار چھوڑ دو ان کو. صرف میں نے جرت کی. کدھر کے طارق جمیل صاحب؟ ہاں, امت کا رہنما ملا ہے اتنے عرصے بعد. اور بھائی چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے. ٹروتھ لور جو ہے نا, وہ نہیں دیکھتے کہ سورج چڑھ رہا ہے یا ڈوب رہا ہے, وہ حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں. تو میں نے اسی وقت کیا, بار بار کیا, آج پھر کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بڑوں کو سزا نہیں دے سکتے, چھوڑ دیں, باقیوں کو بھی معاف کر دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نقصانات ہوئے ہیں, اس سے زیادہ نقصانات ہماری اسٹیبلشمنٹ کر چکی ہوئی ہے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے. صرف مشرف نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا نا, امداد ہمیں 5 یا 6 ارب ڈالر ملی ہے, لیکن نقصان ہم 50 ارب ڈالر سے زیادہ کا اپنا کروا چکے ہیں. تو بس ٹھیک ہے یار, اگر تمہارے بڑوں نے اتنا نقصان کیا ہے, یہاں پہ عوام سے بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی مس ہینڈل ہو گیا تو ٹھیک ہے یار, درگزر کرو. اور اگر اپنے بڑوں کو سزا نہیں دیتے, ان کو سزا دیتے ہو, تو ظاہر ہے پھر عوام میں کبھی بھی تمہارے لیے محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے. یہ تو ہم صرف سمجھا رہے ہیں, ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنانی, جتھا نہیں بنانا, روڈ بلاک نہیں کرنی, صرف زبان سے کہنا ہے. مانیں گے ٹھیک ہے, نہیں مانیں گے تو اپنی مرضی. خان صاحب کو بھی ہم بہت سمجھاتے تھے کہ آپ یہ غلط طرف جا رہے ہیں, نہیں سمجھ آئی. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے, لیکن اب فائدہ نہیں ہے. مجھے تو وہ اب چھوٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جس کیس میں ان کو ڈال رہے ہیں وہ سائفر کیس میں, تو وہ جسٹیفائی ہوں گے سزا دینے میں بھی, لے جائیں گے اس طرف. تو مجھے تو نہیں نظر آ رہا, لیکن اللہ کرے کو معاملات بہتری کی طرف جائیں. ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اچھا, اس میں 1-2 باتیں اور بھی کر دوں, باقی پھر 3 پوائنٹ میں کور کر کے سے کلوز کرتا ہوں ٹاپک کو. ایک تو یہ کہ یہ بڑی چیز ہے انصاف کے لیے کہ آپ اپنے بڑوں کو بھی سزا دیں, اس کے بعد پولیٹیکل لیڈرز یا ان کے ماننے والوں کو سزا دیں. یہ پہلی میری ڈیمانڈ ہے. دوسری ڈیمانڈ میں جو اکثر کرتا رہا ہوں مختلف ویڈیوز میں, 14 اگست کے اوپر تو اکثر میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہر کوئی خدا کے لیے اپنا کام کرے. یعنی یہ جو ہمیں ایک شوق چڑھا ہوا ہے عدلیہ کو کہ وہ آ کے پارلیمنٹ میں دخل دے, فوج جا کے عدلیہ میں دخل دے, اور عدلیہ جا کے جو ہے وہ فوج کے معاملات کو دیکھے, کبھی ان کو سپورٹ کرے, کبھی خلاف ڈسین دے دے. بھائی اپنے اپنے کام کرو, ہر بندہ اپنا کام کرے تو ملک آگے چلے گا. ادروائز دوسرے کے کام میں اگر آپ لچ فرائی کریں گے تو بھائی آپ اپنا کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے. اور اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ملک میں اگر آپ نے اسٹیبلٹی لانی ہے تو آپ ایک چارٹر لکھ لیں, چارٹر آف ڈیموکریسی. اس میں بھلے اسٹیبلشمنٹ بیٹھے, فوج بھی بیٹھے, عدلیہ بھی بیٹھے, پولیٹیکل لیڈرز بھی بیٹھے, ساری جماعتوں کے, اور یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہماری اکانومی کی لائن اب آندہ 25 سال کے لیے 5 دفعہ جو اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں گی, ہماری اکانومی کی لائن یہی رہے گی. کوئی سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے اوپر اکنامک پالیسی کا بلیم نہ دے, سارے مل کے پالیسی بنائے کہ آج اگر پی آئی اے کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے تو کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیچ میں اپنا لچ فرائی کر دے کہ نہیں نہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے, جب خود آئے تو پھر اور بات کرنا شروع کر دیں, نون لیگ کی حکومت آئے تو اور بات کرنا شروع کر دیں, اور جب اپوزیشن میں جائے تو اور بات کرنا شروع کر دیں, صرف پوائنٹ سکورنگ. یہ کام نہ ہو, ایک ڈیسیژن ہو, سارے اسے فالو کریں. اور اسی میں چارٹر آف اکانومی لکھا جائے اور چارٹر آف ڈیموکریسی, یہ 2 چارٹر لکھ لیے جائیں کہ ایک دوسرے کی حکومتوں کو نہیں الٹیں گے, اور اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک آپ لائن لیں گے, تاکہ یہ آندہ سے یہ معاملات اس طریقے سے نہ بگڑیں. 5 دفعہ اسمبلیاں پوری شرافت کے ساتھ اپنا وقت پورا کریں. اس طریقے سے نہیں کہ آپ پرائم منسٹرز کو کبھی پوری قوم کو آپ نے لگایا کہ جناب یہ اتنا بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ فلاں لیڈر لے گیا, اور اینڈ پہ آپ کو ایک اقامہ ملا. ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں یار یہ کروڑوں روپے ملک کے ضائع کیے, اگر اقامہ ہی نکالنا تھا اس میں سے. ٹھیک ہے, تو
اس طرح کرنے کی بجائے نا آپ اصول اور انصاف کے اوپر معاملات کو لے کے چلیں، بجائے یہ کہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے آپ کبھی مذہبی جماعتوں سے دھرنے کروائیں، پھر انہیں پیسے بانٹیں، ٹھیک ہے، پھر وہ اس وقت بھی آ جائیں جب آپ کو ضرورت نہ ہو، پھر آپ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کریں، جب کریک ڈاؤن ہو تو پھر وہ ملک بند کر دیں اور یہ تماشا لگا رہے۔ تو چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی یہ لکھا جائے، پالیسی سیم چلتی رہے۔ تیسرا پوائنٹ جو پچھلے دنوں یہ جڑاملا والا واقعہ ہوا جس میں 18 کے قریب گرجے جلے، وہ تو خیر کلیم بہت زیادہ بڑا فگر کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے جو پنجاب کے آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب، انہوں نے تو بتایا کہ 6000 کے قریب نفری پیچھے تیار تھی جس نے یہ سارا معاملہ اور آگے بھڑکانا تھا، اس لیے ہم نے اس وقت معاملے کو ٹھنڈا کیا۔ تو مجھے اس وقت بھی بڑا یعنی غصہ آیا اس کے اوپر کہ یار یہ قوم کس طرف جا رہی ہے۔ بہرحال اب انہوں نے وہ جن 6000 بندے تھے ان کی لسٹیں پوری بنا لی ہوئی ہیں، انہوں نے وہ ایک ایک کر کے ساروں کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے۔ اور میں نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یار آپ نے ضرب عضب شروع کیا، آپ نے رد الفساد کیا، ایک رد النفاق بھی کریں۔ یہ منافق ہے، یہ پاکستان کے ساتھ بھی منافقت کر رہے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر، اور اسلام کے ساتھ بھی منافقت کر رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے خلاف ایک آپریشن لانچ کریں، رد النفاق۔ وہ الحمدللہ اب نام اس کا جو بھی وہ رکھیں، بال رد النفاق شروع ہو گیا جے، اے میں تمہیں دس دیں انشاءاللہ۔ اب یہ وقت کے ساتھ حالات بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اور چوتھی چیز اس میں جو میں نے وہ بیانیے میں بات کی تھی رد النفاق کے بعد، کہ جو پھر بندے پکڑے جائیں ان کو پھر عدالتوں کے ذریعے سزائیں دلوائی جائیں، اور یہ فوری انصاف ہو۔ فائز عیسیٰ صاحب بھی وہاں پہنچے تھے، اب تو خیر وہ چیف جسٹس بن گئے، جڑاملا واقعے کے فوراً بعد وہ پہنچے تھے وہاں پر، اب انہی کے پاس کیسز لگنے ہیں۔ تو اب کسی چیز کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے جو صحیح ڈیسیژن بنتا ہے وہ کریں۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں جتنے نان اسٹیٹ ایکٹرز نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں نا، الٹیمیٹلی بڑی عدالتوں سے جا کے چھپ جاتے ہیں۔ آج تک جو کچھ بھی ہوا بڑی عدالتوں سے جا کے یہ لوگ چھٹ جاتے ہیں، اس لیے چھٹتے ہیں کہ وہاں جا کے گواہ جو ہے گواہی نہیں دیتے، ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، گواہ مکر جاتے ہیں۔ اب عدالت نے تو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے۔ میرا خیال ہے گواہ اگر مکر بھی جائیں، اگر آپ کے پاس کیمرے کا ریکارڈ موجود ہے، سی سی ٹی وی سے یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں، انہیں سزا ملنی چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ ادروائز یہ معاملات اس طریقے سے چلتے رہیں گے۔ یہ 4 چیزیں ہوگی، اور 5ویں چیز میں نے کہا تھا کہ یہ خیر میرا ایک ذاتی شغف ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، چاہے تو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیں ان کا، تو چاہے کوئی ایک مولوی سٹی بنا دیں، جس طرح جو ہے وہ اٹلی میں ویٹیکن سٹی بنا اور مولویوں کو کہا کہ بھائی ادھر لڑو بھیڑو جو کچھ کرنا ہے، ادھر جا کے خیر ان کا بھی ڈانگ نکل گیا۔ ان مولویوں کو ناردرن ایریا میں شفٹ کریں، جتنے بھی یہ فسادی قسم کے مولوی ہیں نا، ان کی 4 شادیاں کروائیں، ان کو گاڑیاں دیں، ٹھیک ہے، ان کو انٹرنیٹ کے ہائی سپیڈ کنیکشن لے دیں، یار ساڈی جان چھڈن ہے، اتوں انہوں کڈو، خدا دا نہ آ جائے جی ملک نو رہنے دے قابل رکھنا ہے۔ تو یہ 5 نکاتی ایجنڈا ہے۔ نمبر 1 سزا دینی ہے، اپنے بڑوں کو دو، پلس ٹھیک ہے عوام کو بھی دو، لیکن اگر ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہے، پولیٹیکل لوگوں سے بھی پھر صرف نظر والا معاملہ کرو۔ اور نمبر 2 چارٹر آف ڈیموکریسی یا چارٹر آف اکانومی، یہ دونوں چارٹرز لکھے جائیں اور ایک پالیسی بنائی جائے، تاکہ حکومتیں کوئی بھی آئیں ایک دوسرے کے اوپر بلیم نہ ڈال سکیں، نہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں۔ پھر آپ کو وہ ٹرو اسلامک ڈیموکریسی کی برکات بھی انشاءاللہ ملیں گی۔ نمبر 3 رد النفاق شروع کریں، آپریشن کا نام رد النفاق۔ اور چوتھی چیز، جب یہ آپریشن ہو اس کے بعد عدالتوں کے ذریعے فوراً سزاؤں والا معاملہ ہو اور منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور 5ویں چیز مولوی سٹی بنایا جائے ویٹیکن سٹی کے طرز کے اوپر۔ خیر یہ ساری باتیں میں نے ساتھ اس اعتبار سے ڈسکس کر دی کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔